بسم اللہ الرحمن الرحیم والثالث اسم الفاعل وهو كل اسم اشتق من فعل لذات من قام من به فعل لذات من قام به الفعل وهو بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوامل لفظیہ قیاسیہ کی بحث چل رہی ہے. وہ 7 ہیں، 7 کلیاں ہیں جن کے نیچے بہت سارے افراد ہیں. پہلا آیا ہے فعل. ہر فعل عمل کرتا ہے، اس کے آگے ہزاروں لاکھوں افراد ہیں. دوسرا ہے مصدر. ہر مصدر عمل کرتی ہے، ہر مصدر عمل کرتی ہے، بشرطے کہ جب مفعول مطلق وغیرہ بن جائے تو پھر نہیں عمل کرتی. مصدر اگر مفعول مطلق نہ بنی ہوئی ہو تو پھر عمل کرتی ہے. بار صورت 2 7 میں سے تیسرے کا بیان شروع ہے، وہ ہے اسم فاعل. کون ہے؟ باری باری عوامل لفظیہ قیاسیہ کی بات چل رہی ہے تو شروع ہے. تو عوامل لفظیہ قیاسیہ 7 ہیں، 2 آگے ہیں اور تیسرا ہے فعل اور مصدر آگے ہیں. تیسرا ہے اسم فاعل. عوامل لفظیہ قیاسیہ کی بات شروع ہے. عوامل لفظیہ قیاسیہ 7 ہے، 2 آگے ہیں فعل اور مصدر. اب تیسرا شروع ہے اسم فاعل. تعریف سمجھے. نحمیر چ بھی پڑھی، شمع چ بھی آئی ہے. تو ہن پھر اسم فاعل ہر وہ اسم ہوتا ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے. مشتق کیوں ہوتا ہے؟ اس ذات کے لیے جس ذات کے ساتھ وہ معنی، وہ فعل، وہ حدث، وہ مصدر قائم ہے، اس ذات پر دلالت کرنے کے لیے مشتق ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ ضربن سے ضاربن بنایا، مثلا یضرب کو بنیا. ضربن سے ضاربن بنایا اس لیے بنایا تاکہ یہ دلالت کرے کہ ایک ذات ہے جس کے ساتھ ضرب قائم ہے. مثال کے طور پر کل سمجھیے. ہاں جی، اسم فاعل کی تعریف کرتے ہیں. اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے. مشتق کیوں ہوتا ہے؟ ذات کے لیے. وہ ذات جس کے ساتھ فعل کا آنکھ وغیرہ. اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے. مشتق اس لیے ہوتا ہے ایک ذات مشتق ہوتا ہے ذات کے مشتق لیے. ہوتا ہے ذات کے لیے وہ ذات جس کے ساتھ فعل قائم ہے. جس ذات کے ساتھ فعل قائم ہے، جس ذات کے ساتھ فعل قائم ہے اس ذات کے لیے مشتق کیا جاتا ہے. کون؟ اسم فاعل. جی کس سے؟ فعل سے. یعنی یضربو سے ضاربن اس لیے بنایا کہ دلالت کرے کہ ایک ذات ہے جس کے ساتھ ضرب قائم ہے. اور تیسرا اسم فاعل ہے. واہ واہ. اور اسم فاعل ایک ہی بن گیا معرف. تو کلو اسمن سے معرف تعریف. اور وہ اسم فاعل ہر اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے واسطے ذات کے، واسطے اس ذات کے قائم ہے اس ذات کے ساتھ فعل یعنی مصدر. اور تیسرا اسم فاعل ہے. اور وہ اسم فاعل کہ ہر اسم مشتق ہوتا ہے ہر اسم جو مشتق ہوتا ہے فعل سے واسطے اس ذات کے جو قائم ہے فعل اس ذات کے ساتھ فعل
اور تیسرا اسم فاعل ہے، اور وہ اسم فاعل ہر وہ اسم جو مشتق ہوتا ہے فعل سے واسطے اس ذات کے کہ قائم ہے اس ذات کے ساتھ فعل۔ پھر مانا کر جا رہے کو رہے اور تیسرا اسم فاعل ہے اور وہ اسم فاعل ہر وہ اسم جو مشتق ہوتا ہے فعل سے واسطے اس ذات کے کہ قائم ہے اس ذات کے ساتھ فعل۔ وهو يعمل عمل فعله كالمصدر فإن كان مشتقا من الفعل اللازم فيرفع الفاعل فقط مثل زيد قائم أبوه، وإن كان مشتقا من الفعل المتعدي فيرفع الفاعل وينصب المفعول به أيضا مثل زيد ضارب غلامه أمرا۔ مسئلے شروع ہیں جی۔ عمل کیا ہے اسم فاعل کا؟ ہر اسم فاعل اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے، چونکہ اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، تو ہر اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، جس طرح کے مصدر میں پڑھ چکے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اسم فاعل فعل لازم سے مشتق ہے تو پھر فاعل کو رفع دے گا، مفعول بھی اس کا ہوگا ہی نہیں، باقی منصوبات کو نصب دے گا۔ کیڑے باقی؟ مفعول بھی تو علاوہ مفعول له، مفعول مطلق، مفعول معه، مفعول له، فی، مفعول فی اور مفعول له، حال، حال اور تمہید۔ ہاں جی کمال ہے یار۔ اور اگر فعل اسم فاعل مشتق ہے فعل متعدی سے تو اب فعل متعدی والا عمل کرے گا، فاعل کو رفع بھی دے گا اور مفعول بہی کو نصب بھی دے گا۔ سمجھی گل؟ پہلے دی مثال ہے جویں زید قائم ابوہ میں قائم اسم فاعل ہے، کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، قامہ سے مشتق ہے، یقوموں سے وہ لازمی ہے، اس لیے یہ اپنے فاعل ابو پورے ہو کو نہیں، ہو کو جر ابو دے رہا ہے، وہ مضاف ہے اس کا، ابو کو رفع قائم دے رہا ہے صرف۔ دوسری مثال ہے زید ضارب غلامہ امرن میں ضارب اسم فاعل ہے، یضرب سے مشتق ہے، وہ متعدی ہے، اس لیے ضارب اپنے فاعل غلاموں کو رفع دے رہا ہے اور اپنے مفعول بہی امرن کو نصب دے رہا ہے۔ اسم فاعل اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے، ہر اسم فاعل اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے، جس طرح کے مصدر کی بات پڑھ چکے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ افعال تفصیلیہ، افعال مطلب یہ ہے کہ اگر اسم فاعل مشتق ہے، اگنا تفصیل یہ ہے، اگنا تفصیل یہ ہے کہ اگر اسم فاعل مشتق ہے فعل لازم سے تو پھر وہ صرف فاعل کو رفع دے گا، اور اگر اسم فاعل مشتق ہے فعل متعدی سے تو وہ فاعل کو رفع بھی دے گا اور مفعول بہ کو نصب دے گا، نصب بھی دے گا، فاعل کو رفع دے گا اور مفعول بہ کو نصب بھی دے گا۔ پہلے کی مثال زید قائم ابوہ، قائم اسم فاعل ہے، قامہ سے مشتق ہے اور قامہ لازمی ہے، تو لہذا قائم اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے۔ یہ وہی مثالیں ہیں جو نامیر میں پڑھی ہیں، جو شمع میں پڑھی ہیں، آ جا رہی ہیں۔ اور دوسرے کی مثال ہے زید ضارب غلامہ امرا، ضارب اسم فاعل ہے، ضاربہ سے مشتق ہے اور ضاربہ سے مجازن، ویسے تو مضارع سے ہے نا، مصدر آکھو کوئی گل آکھو تو وہ متعدی ہے، تو لہذا ضارب اپنے فاعل غلاموں کو رفع دے رہا ہے اور اپنے مفعول بہ امر کو نصب دے رہا ہے۔ اے قانون آ گئے، اگے شرطاں ہونیاں نے، قانون ہی سمجھنا ہوندا ہے جس نو ویکھ کے عبارت ٹھیک کرنی ہے۔ بے اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی اگر اسم فاعل فعل متعدی سے مشتق ہے فاعل کو رفع دے گا، فقط مفعول بہ کو نصب نہیں دے گا کیونکہ لازمی کا مفعول بہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر اسم فاعل فعل متعدی سے مشتق ہے تو فعل متعدی کی طرح فاعل کو رفع بھی دے گا اور مفعول بہ کو نصب بھی دے گا۔ باقی جو منصوبات ہیں ان کو تو سارے فعل بھی مشتقات بھی نصب دیتے ہی ہیں۔ گل سمجھیے؟
اور اسم فاعل عمل کرتا ہے اپنے فعل والا عمل مصدر کی طرح، یعنی جی میں مصدر اپنے فعل والا عمل کر دیے یہ بھی اپنے فعل والا عمل کر دے. اے فا تفصیلیہ ہے. پس اگر ہو اسم فاعل مشتق فعل لازم سے پس رفع دے گا اسم فاعل فاعل کو فقط. جیسے زید قائم ابوہ، اور اگر ہو اسم فاعل مشتق فعل متعدی سے بس رفع دے گا اسم فاعل فاعل کو اور نصب دے گا اسم فاعل مفعول بہی کو بھی. جیسے زید ضارب غلامہ عمرا، اے پڑھ جنے. اور اسم فاعل عمل کرتا ہے اپنے فعل والا مصدر کی طرح کی بن گیا. پس اگر ہو اسم فاعل مشتق فعل لازم سے پس رفع دے گا فاعل کو اسم فاعل کو فقط. جیسے زید قائم ابوہ. اور اگر ہو اسم فاعل مشتق فعل متعدی سے تو رفع دے گا فاعل کو اسم فاعل کو اور اسم نصب دے گا اسم مفعول مفعول کو. اسم فاعل مفعول بہی کو بھی. جیسے زید ضارب غلامہ امرا. اور اسم فاعل عمل کرتا ہے اپنے فعل والا عمل جیسا کہ مصدر. پس اگر ہو اسم فاعل مشتق فعل لازم سے پس رفع دے گا اسم فاعل فاعل کو فقط. جیسے زید قائم ابوہ. اور اگر ہو اسم فاعل مشتق فعل متعدی سے پس رفع دے گا اسم فاعل فاعل کو اور نصب دے گا اسم فاعل مفعول بہی کو بھی. جیسے زید ضارب غلامہ امرا. وَإِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّ، یعنی اگر اسم فاعل مشتق ہے اس فعل سے جو متعدی بیک مفعول ہے تو اسم فاعل بھی ایک مفعول بھی کو چاہے گا نصب دے گا. اور اگر اسم فاعل مشتق ہے اس فعل متعدی سے جو متعدی بدو مفعول ہے تو اسم فاعل بھی اس کی طرح دو مفعول چاہے گا یعنی دو کو نصب دے گا. اور اگر اسم فاعل مشتق ہے اس فعل متعدی سے جو متعدی بسے مفعول ہے تو اب اسم فاعل بھی تین مفعولوں کو چاہے گا اور تینوں کو نصب دے گا. اور جس طرح فعل مفعول فی مطلق لہو حال باقی تمجیز وغیرہ کو نصب دیتا ہے پھر اسم فاعل بھی ان کو نصب دے گا. اسم فاعل بھی سمجھے مسئلہ. وشرط عمله ان يكون واو تا امر دیے دو بار لکھیے ایک بار لکھیے ہونی دو بار چاہیے. چلو عمله ان يكون بمعنى الحال او الاستقبال. بس وہی مسئلہ جو نحمیر میں گزرا ہے بیٹا جی شمع میں گزرا ہے. اسم فاعل کے مفعول کو اس پر قیاس کریں گے آگے آئے گا. اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں. اسم فاعل کے ایک شرط اور ایک اعتماد. ایک یا اس طرح کو اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. اسم فاعل کے پہلی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل بمعنی حال یا بمعنی استقبال ہو. دوسری شرط آگے آ رہی ہے. ہاں جی
اسم فاعل کے عمل کے کرنے عمل کے کرنے کے لیے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال ہو. اب ان کیا اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل بمعنی حال یا بمعنی استقبال ہو. پھر آخو اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل بمعنی حال یا بمعنی استقبال ہو. استقبال. تب کیا کرے گا؟ تب عمل کرے گا. اور شرط اسم فاعل کے عمل کی یہ ہے کہ ہو اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال. جی اور شرط عمل کرنے اسم فاعل کی یہ ہے کہ اسم فاعل ہو بمعنی حال یا استقبال. اور شرط عمل کرنے اسم فاعل کے عمل کی یار جاکھا. اور شرط اسم فاعل کے عمل کی یہ ہے کہ ہو وہ اسم فاعل بمعنی حال یا بمعنی استقبال. اتہاسیت لکھی ہیں کچھ گلاں تے پڑھ لو نا. وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ بِأَحَدِهِمَا لِيَكْمُلَ مُشَابَهَةً بِالْفِعْلِ تنڈ الْمُضَارِعِ کچھ لگ دیا. مشابهته بالفعل المضارع لأنه لما كان مشابها بالفعل المضارع بحسب دعاد پڑھو. بالفعل المضارع بحسب اللفظ في عدد الحروف جمع مکسر والحركات حركات والسكنات فكان حينئذ مشابها بحسب المعنى أيضا. اچھا جی، اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے بمعنی حال یا بمعنی استقبال ہونا کیوں شرط ہے؟ کیا کہ جی اسم فاعل کے لیے بمعنی حال فاعل کے عمل کرنے کے لیے بمعنی حال یا بمعنی استقبال ہونا یہ شرط کیوں ہے؟ یہ شرط اس پر شارح صاحب دلیل دیتے ہیں. اس پر وہ یہ ہے، لمبی عبارت خلاصہ بیان کرنے کے کہ اسم فاعل مشتق ہوتا ہے مضارع معلوم سے. اسم فاعل تو اسم فاعل لفظاً فعل مضارع کے مشابہ ہے عدد حروف میں، حرکات و سکنات میں. سارے بائیاں باباں دے کڈ کے ویکھ لو اسم فاعل بالکل اوویں. یز رے بو زا رے بن، یعنی جننے حرف فعل مضارع دے اونے، جنیاں حرکتاں تے جننے سکون اونے اسم فاعل وچ کڈ کے ویکھ لو. یا مرو اسم فاعل کیا ہے؟ محمرن. گل سمجھیے، اسم فاعل اپنے فعل مضارع کے لفظ میں مشابہ ہے. کس میں؟ عدد حروف میں، حرکات میں، سکنات میں. یہ لفظی مشابہت ہو گئی. اور فعل مضارع بمعنی حال یا بمعنی استقبال ہوتا ہے. تو جب اسم فاعل بھی بمعنی حال یا بمعنی استقبال ہوگا تو اب اسم فاعل کی فعل مضارع کے ساتھ معنوی مشابہت بھی ہو جائے گی. تو جب لفظی مشابہت بھی ہے، معنوی بھی ہے، تو اب اسم فاعل کی مشابہت فعل مضارع کے ساتھ پوری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. گل سمجھیا؟ تو چونکہ عمل اس نے کرنا ہے اپنے فعل والا، تو پھر فعل کے ساتھ اس کی مشابہت پوری ہونی چاہیے. اس لیے یہ شرط ہے. اس لیے ہاں جی کیا ہے بات پر دلیل کہ اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے بمعنی حال یا بمعنی استقبال ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ اسم فاعل اپنے فعل مضارع کے مشابہ ہے عدد حروف میں، اور کیونکہ اپنے فعل والا عمل کرتا. اپنا فعل کون؟ اسم فاعل. اسم فاعل جی خیر ہوگی. عدد حروف اور حرکات اور سکنات میں یہ اپنے فعل کے مشابہ ہے. اور کہ کوئی نہیں، بائیاں باباں دا اگے پیچھے بھی گل دسی ایک واری غور فرماؤ. بائیاں باباں دے اسم فاعل تے انہاں دے مضارع معلوم دا پہلا سیگا
حرفاں دی گنتی وچ حرکتاں وچ تے سکوناں وچ برابر ہے جی جی تو فعل مضارع چونکہ بمعنی حال یا بمعنی استقبال ہوتا ہے تو اس لیے اسم فاعل کے لیے بھی یہ شرط رکھ دیا ہے کہ وہ بھی بمعنی حال یا بمعنی استقبال ہو تاکہ اس کی فعل مضارع کے ساتھ مشابہت معنوی بھی ہو جائے مشابہت معنوی بھی ہو جائے تو لفظی مشابہت بھی ہو لفظی گئی مشابہت بھی ہو گئی اور معنوی مشابہت بھی ہو گئی تو اسم فاعل اسم فاعل کی کی اپنے فعل مضارع کے ساتھ مشابہت پوری ہو گئی کامل ہو کامل گئی ہو گئی تو اب یہ اپنے فعل والا عمل کرے یہ گا اپنے فعل والا عمل کرے گا اس لیے شرط ہے کہ حال اور استقبال کیوں حال اور استقبال بمعنی حال استقبال ہو بمعنی حال یا استقبال ہو تو عمل میں اصل فعل ہے جی یہ باقی جو ہے اسماء صفات مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں جی اور محض شرط کیا گیا ہے اور محض شرط کیا گیا ہے بے احدہما دو میں سے ایک کے ساتھ بے شرط کیتا گیا اسم فاعل دا عمل بمعنی حال یا استقبال بے دو میں سے ایک کے ساتھ اسم فاعل کا ہونا کیوں شرط کیتا گیا تاکہ پوری ہو جائے اسم فاعل کی مشابہت فعل مضارع کے ساتھ ہوں اس تے دلیل پہ جے کر بمعنی حال استقبال ہوئے تو مشابہت پوری کیویں ہوئی اب مشابہت پوری کس طرح ہوئی اس پر دلیل کہ جب اسم فاعل فعل مضارع کے ساتھ معنوی طور پر بمعنی حال یا استقبال ہوگا بمعنی حال استقبال ہوگا تو مشابہت پوری کیسے ہوگی اس پر دلیل مولا تو دلیل اس لیے کہ جب ہے فعل مضارع اسم فاعل اس لیے کہ جب ہے اسم فاعل مشابہ فعل مضارع کے باعتبار لفظ کے کیڑی شے وچ حروف کے عدد میں اور حرکات میں اور سکنات میں بس ہو گیا اسم فاعل اس وقت مشابہ باعتبار معنی کے بھی کس وقت جس وقت بمعنی حال یا استقبال کیتا ہے اور محض شرط کی گئی ہے شرط کیا گیا ہے دو میں سے ایک کے ساتھ ایسا معنی کرنا ہے اور محض مشروط ہے عمل اسم فاعل کا دو میں سے ایک کے ساتھ تاکہ اور محض مشروط ہے پھر اسم فاعل کا عمل دو میں سے ایک کے ساتھ کیڑے دو حال یا استقبال تاکہ عمل کرے عمل لکھیا کہ یک مولا لکھیا ہے تاکہ پوری ہو جائے مشابہت اسم فاعل کی فعل مضارع کے ساتھ اس لیے کہ جب کہ ہے اسم فاعل مشابہ فعل مضارع کے باعتبار لفظ کے کیڑی شے وچ حروف کے عدد میں اور حرکات میں اور سکنات میں یہ تو پہلے ہے تے جس لئے بمعنی استقبال تے حال ہویا پس ہو گیا اسم فاعل مشابہ اس وقت مشابہ باعتبار معنی کے بھی اور محض مشروط ہے اسم فاعل کا عمل دو میں سے ایک کے ساتھ تاکہ پوری ہو جائے مشابہت اسم فاعل کی فعل مضارع کے ساتھ اس لیے کہ اسم فاعل جب کہ ہے اسم فاعل مشابہ فعل مضارع کے ساتھ باعتبار لفظ کے حروف کے عدد میں اور حرکات میں اور سکنات میں پس ہو گیا اسم فاعل اس وقت مشابہ باعتبار معنی کے بھی وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا اعْتِمَادُهُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ فَيَكُونُ خَبْرًا عَنْهُ مِثْلُ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ دوسری شرط یہ ہے اسم فاعل کے عمل کے لیے کہ 6 چیزوں میں سے ایک چیز پر اسم فاعل کا اعتماد ہو
دوسری شرط یہ ہے اسم فاعل کے عمل کے لیے کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو. یعنی اسم فاعل سے پہلے یہ 6 چیزیں ہونی چاہیے. یعنی اسم فاعل سے پہلے یہ 6 چیزیں ہونی چاہیے. مبتدا، موصول، موصوف، ذوالحال، حرف نفی، حرف استفہام. آکو مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے یہ 6 چیزیں ہونی چاہیے. مبتدا اور موصوف اور یا ذوالحال یا حرف نفی یا حرف استفہام. چار بڑا مبتدا ہوئے، موصوف ہوئے، موصوف ہوئے تو موصول ہوئے، ذوالحال ہوئے، چار ہوئے. یار کمال ہے. یا حرف نفی ہو اور یا حرف استفہام ہو. یہ 6 چیزوں میں سے 6 چیزوں میں سے ایک چیز ہونا ضروری ہے. ہاں گل سمجھیے. جی کیا کہوے اسم فاعل کے عمل کی دوسری شرط فاعل کے عمل کی دوسری شرط یہ ہے کہ اسم فاعل کا فاعل کا اعتماد ہو 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر. وہ 6 یہ کون؟ مبتدا، موصوف، موصول، ذوالحال، حرف نفی، حرف استفہام. ان 6 میں سے اسم فاعل سے پہلے کوئی ہونا چاہیے، تب اسم فاعل عمل کرے گا. تب گل سمجھیے کہ اسم فاعل کے عمل کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو. یعنی اسم فاعل سے پہلے ان 6 چیزوں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے. یا اسم فاعل سے پہلے مبتدا ہو یا موصول ہو یا موصوف ہو یا ذوالحال ہو یا حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو. گل سمجھیے. تو جب اسم فاعل سے پہلے مبتدا ہوگا تو اسم فاعل اس کی خبر بنے گا. جب اسم فاعل سے پہلے موصول ہوگا تو اسم فاعل اس کا صلہ بنے گا. اور جب اسم فاعل سے پہلے موصوف ہوگا تو اسم فاعل اس کی صفت بنے گی. جب اسم فاعل سے پہلے ذوالحال ہوگا تو اسم فاعل حال بنے گا. باقی اگلی صورت میں حرف نفی ہو یا استفہام ہو تو چونکہ وہ حرف ہیں اس لیے یہاں وہ ترکیب بدلے گی نہیں. گل سمجھیے کیا کہ جب اسم فاعل سے پہلے مبتدا ہو تو اسم فاعل اس کی خبر بنے گا، اور جب اسم فاعل سے پہلے موصول ہو تو تب اسم فاعل صلہ بنے گا، اور جب اسم فاعل سے پہلے موصوف ہو تو تب اسم فاعل صفت بنے گا. کس کی تب نہیں بنے گا؟ ویسے بھی نہیں تو اسم فاعل اس موصوف سے آگا. اسم فاعل اس موصوف کی صفت بنے گا. اور جب اسم فاعل سے پہلے ذوالحال ہو تو تب کی ہویا تو اسم فاعل اس سے اسم فاعل اس سے وہ جڑا ما قبل ہے تو اسم فاعل اس سے حال بنے گا. ہاں آنکھ میں اگر اسم فاعل سے پہلے مبتدا ہو تو اسم فاعل مبتدا کی خبر ہوگی بنے گا. اگر اسم فاعل کے سے پہلے موصول ہو تو اسم فاعل اس موصول کا صلہ بنے گا. اگر اسم فاعل سے پہلے موصوف ہو تو اسم فاعل اس موصوف کی صفت بنے گی. اور اگر اسم فاعل سے پہلے ذوالحال ہو تو اسم فاعل اس ذوالحال سے حال بنے گا. او علی الموصول فیکون صلۃ له نحو الضارب عمرا فی الدار اے الذی هو ضارب عمرا جی فی الدار. او علی الموصوف فیکون صفۃ له مثل مررت برجل ضارب ابنه جاریہ. چنگی صفت موصوف دے رابط نہیں ضارب ابنه جاریہ. اے نب کتوں کڈے جڑی ضارب بن دا نون تنوین انہوں زیر دیتی ہے جی. چل بھائی. او علی ذل حال فیکون حالا عنہ مثل مررت بزید راکبا ابوہ. او علی حرف النفی او الاستفہام بأن یکون قبلہ حرف النفی او الاستفہام مثل ما قائم ابوہ و اقائم ابوہ. چلو جی منع کرو
تے نال مثالاں پڑھو اور شرط کیا گیا ہے بھی اور شرط کیا گیا ہے بھی اعتماد اسم فاعل کا اعتماد اسم فاعل کا مبتدا پرو بس ہوگا اسم فاعل بس ہوگا اسم فاعل خبر مبتدا سے جیسے مثال مذکور ہو کیڑی ہوئی پیچھے پڑھی زید قائم ابوہ زید ضارب غلامہ امرن اے مثال ہے من کر اور مشروط ہے اور شرط کیجئے اور شرط کیا گیا ہے بھی اعتماد اسم فاعل کا مبتدا پر پس ہوگا اسم فاعل خبر مبتدا سے جیسے مثال مذکور اور شرط کیا گیا ہے بھی اعتماد اسم فاعل کا مبتدا پر پس ہوگا اسم فاعل خبر مبتدا سے جیسے مثال مذکور میں کی ہویا یار مثال مذکور بس کے وہ مثال وچ کی ہویا جی یا یہ تو پینا علل مبتدا تے سارے دا سمجھ آئیے پچھلی عبارت نال بشرط کیا گیا بھی اعتماد اس کا مبتدا پر یا موصول پر بس ہوگا اسم فاعل صلہ موصول کا ان دی مثال الضارب امرن فی الدار الف لام جو ہے وہ موصول ہے تو ضارب اس کا صلہ ہے امرن کو نصب دے رہا ہے اور ہوا ضمیر فاعل کو رفع دے رہا ہے وہ جو مارنے والا ہے وہ امر کو گھر میں گل سمجھیے اگو کھول کے وضاحت کی تھی کہ اللہ زی ہوا اے ہوا دی ضرورت کوئی بچ ویسی ہے اللہ زی ہوا ضاربن امرن فی الدار بھئی وہ جو مارنے والا ہے وہ امر کو گھر میں گل سمجھی کہ نہیں چل بھائی من کر یا موصول پر پس ہوگا اسم فاعل صلہ موصول کے لیے جیسے الضارب عمرن فی الدار اے الذی ہوا ضارب عمرن فی الدار من کرنا اس دا وہ جو مارنے والا ہے وہ امر کو گھر میں تو الضارب امرن فی الدار میں اسم فاعل کیا کر رہے ہیں اسم فاعل الف لام موصولہ جی یہ ہوا ضمیر کو رفع دے رہا ہے اور امر کو نصب دے رہا ہے جو کہ اس کا مفعول وہی ہے اور اعتماد کس اور پر ہے اعتماد ہے اس کا موصول پر اللہ الموصول پر جی یا موصوف پر پس ہوگا اسم فاعل صفت واسطے موصوف کے جیسے مررت برجل ضارب ابنہ جاریۃ اس مثال میں رجل موصوف ہے ضارب اسم فاعل صفت ہے ابن فاعل کو رفع دے رہا ہے جاریہ مفعول بہی کو نصب دے رہا ہے ہاں بھائی یا موصوف پر پس ہوگا اسم فاعل صفت واسطے موصوف کے جیسے مررت برجل ضارب ابنہ جاریۃ اس مثال میں رجل موصوف ہے ضارب صفت ہے جو کہ ضاربن یہ اپنے فاعل ابنوں کو رفع دے رہا ہے اور اپنے مفعول بہ جاریۃ کو نصب دے رہا ہے آقا تو نہیں مہربانی کر سکتا یا موصوف پس اسم فاعل بے وقوفاں و یشترط ایضاً علی المبتدا او علی الموصول او علی الموصوف اور شرط کیا گیا بھی اعتماد اسم فاعل کا مبتدا پر یا موصول پر یا موصوف پر یا موصوف پر پس اسم فاعل صرف
صفت پس ہوگا صفت ہوگا واسطے موصول پس ہوگا ہوا ضمیر دا اسم یکون دا راجے بس ہوئے اسم فاعل پس ہوگا اسم فاعل صفت موصوف صفت واسطے موصوف کے جیسے مررتو برجل ضارب ابنہ جاریتن میں کیویں ضارب راجولن کیا ہے راجولن رجل موصوف ضارب اپنے فاعل ابن کو رفع دے رہا ہے اور جاریتن مفعول بہی کو نصب دے رہا ہے یا ذوالحال پر پس ہوگا اسم فاعل حال ذوالحال سے جیسے مررتو بزید راکبا ابوہ اس مثال میں زید ذوالحال ہے راکبن اسم فاعل ہے حال ہے تو اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے یا ذوالحال پر پس ذل کہہ دے یا ذوالحال پر پس ہوگا اسم فاعل حال ذوالحال سے جیسے مررتو بزید راکبن ابو ہو اس مثال میں زید یہ موصول ہے ذوالحال یا راکب زید ذوالحال ہے اور راکبن اسم فاعل ہے اور اس کا حال ہے اور اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے اے مطلب ہے جی یا ذوالحال پر یا ذوالحال پر یا ذوالحال پر پس ہوگا اسم فاعل حال ذوالحال کا ان ہو ذوالحال سے حال سے جیسے مررتو بزید راکبا ابوہ اس میں زید جو ہے یہ ذوالحال ہے راکبا اسم فاعل ہے اور حال ہے فاعل ہے اور حال ہے اعتماد کس پر ہے اس کا زید پر جو کہ ذوالحال ہے ذوالحال ہے یہ اس کا یہ اس کا حال ہے عمل کیا کر رہا ہے اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے یا حرف نفی پر یا استفہام پر جی یا حرف نفس پر یا حرف استفہام پر میں نہ کروں یا حرف نفس پر یا حرف استفہام پر سوال ہے جس کا بے ان سے جواب دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ مبتدا پر موصوف پر موصول پر ذوالحال پر اعتماد ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اسم فاعل اس سے خبر بن گیا اسم فاعل اس کا صلہ بن گیا اسم فاعل اس کی صفت بن گئی اسم فاعل اس کا حال بن گیا لیکن حرف نفی یا حرف استفہام پر اعتماد کا کیا مطلب ہے جی اس سوال کا جواب دیا ہے یہاں اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو یا اعتماد کا یہ معنی ہے جی ہاں بھائی سوال ہے کہ اسم فاعل کا اعتماد وہ مبتدا پر یا موصوف پر یا ذوالحال پر یا موصول پر یہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے کیوں کہ اسم فاعل کیا بنے گا اس سے مبتدا سے خبر بنے گا ذوالحال سے حال بنے گا موصول سے صفت بنے گا اور موصول سے صلہ بنے گا لیکن یہ کہنا کہ اسم فاعل کا اعتماد ہے کس پر ہوگا حرف نفس پر یا حرف استفہام پر حرف نفس کیا بنے گا ان سے کچھ بھی نہیں بنے گا تو اعتماد کا پھر کیا مطلب ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواب دیا یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے یا حرف نفس ہوگا یا حرف استفہام ہوگا نہیں ہو یہ مطلب یہاں اعتماد کا معنی یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے نفس ہو یا حرف استفہام ہو اے مطلب اچھا بے شہنشاہ بائیں طور کے ہو قبلہ اسم فاعل سے پہلے حرف نفی یا حرف استفہام حرف نفی ما ہوگے یا لا ہوگے حرف استفہام حل ہوگے یا حمزہ ہوگے کوئی پیا ہوگا جی بائیں طور کے ہو اسم فاعل سے پہلے حرف نفی یا حرف استفہام بائیں طور کے ہو اسم فاعل سے پہلے حرف نفی یا حرف استفہام بات پڑھی ہے نا ما قائم ابوہ میں قائم سے پہلے حرف نفی ہے قائم اسم فاعل ہے اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے اقائم ابوہ میں قائم اسم فاعل سے پہلے اعتماد نہیں آخنا اسم فاعل سے پہلے حرف نفی ہے
اور اسم فاعل اپنے فعل ابو کو رفع دے رہا ہے. جی مثال ما قائم ابوہ میں قائم اسم فاعل ہے اور اس سے پہلے حرف نفی ہے اور یہ اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے. شاباش. اور اقائم ابوہ میں قائم اسم فاعل ہے اور اس سے پہلے حرف استفہام ہے اور یہ اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے. آنکھ بند کیا مثال قائم ابوہ میں من قائم اسم فاعل ہے، قائم اسم فاعل ہے اور اس سے پہلے حرف نفی ہے، اس سے پہلے حرف نفی ہے اور لہذا یہ اپنے فاعل کو ابو رفع دے رہا ہے. اور اقائم ابوہ میں اقائم یار غیر منصرف ہے، اقائم ابوہ میں قائم اسم فاعل ہے اور جس سے پہلے حرف استفہام ہے اور لہذا یہ اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے. جیسے ما قائم ابو ہو اور اقائم ابو ہو. جیسے ما قائم ابوہ اور اقائم ابوہ. جیسے ما قائم ابو ہو اور قائم ابو ہو. ادھر اسم فاعل عمل کرے مفعول بہی میں یا باقی منصوبات میں یا اسم فاعل عمل کرے اسم فاعل ظاہر میں. گل سمجھی؟ پھر یہ شرطیں ہیں. پھر یہ اگر اسم فاعل نے صرف اپنی ضمیر میں عمل کرنا ہو اب کوئی شرط نہیں ہے. اب یہ مسئلہ آشیت 3-4 باری دہرایا ہونا پڑے کہ کوئی نہیں ہے ہوں آدھی پہ کہ کوئی نہیں ہے. اللہ آج کل سمجھتے نہیں پتہ نہیں کیوں. یہ جو شرطیں ہیں اسم فاعل کے عمل کے لیے ایک خلاصہ یہ ہے اعتراض جواب مختلف مذہب کا خلاصہ کہ اسم فاعل نے جب عمل کرنا ہو کس میں اسم فاعل ظاہر میں اور منصوبات میں اور پھر یہ شرط ہے جب اسم فاعل نے عمل کرنا ہو کس میں تو پھر یہ شرطیں نہیں ہیں. ہاں جی کیا کہ اسم فاعل اگر عمل کرے فاعل ظاہر میں یا منصوبات میں پھر یہ شرطیں اگر منصوبات وچوں اس مفعول بہ بھی آ گیا نا جی یا اگر وہ عمل کرے اپنے اندر ضمیر میں اگر ضمیر میں عمل کرے تو تب یہ شرطیں نہیں ہیں. یہ شرطیں نہیں عمل کے لیے شرطیں نہیں ہیں. آنکھ ہوئے اگر اسم فاعل عمل کرے جانے تو شک ٹھیک ہے. جی جی اگر اسم فاعل عمل کرے اپنے عمل کرے اسم فاعل ظاہر میں اسم فاعل ظاہر میں یا فاعل ظاہر میں جس طرح سارے وچ فاعل ظاہر آئے نا کہ نہیں یا منصوبات میں تو یہ شرطیں ہیں. اگر اسم فاعل عمل کرے ضمیر میں تو یہ شرطیں نہیں ہیں. یہ شرطیں گزرا میں زید کے پاس سے دراں حالے کے سوار تھا پیو اوندا نہیں ماضی والا نہیں اوندا ہے اتنے لکھیا آشیے تینوں آندے نے حکایت حال کہ ماضی میں جو کام ہوا ہے وہ متکلم بات کرتے وقت یہ سمجھے کہ اب ہو رہا ہے. پڑھا نہیں حکایت حال وہ میں جان کے نہیں چھیڑا میں کہ مت گل نہ سمجھ آنے وہ تو لکھا جی بھئی حکایت حال کیا ہوتی ہے. حکایت حال یہ ہوتی ہے کہ اسم فاعل بمعنی ماضی ہو تو متکلم جب بولے تو متکلم یہ سمجھے کہ یہ کام اب ہو رہا ہے. کل سمجھیے تو یہ جو ہے نا کہ یہ کام اب ہو رہا ہے. قوت سوال کی تو پیچھے آیا کریمہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اے اس کتے دی گل ہے تے باسطن جڑا ہے نا بمانا ماضی ہے تے ذراع نو نسب دے رہے ہیں. وہ سوال جواب تے لکھیا ہے جی لکھیا کوئی نہیں اون دے آخر تے لکھیا ہے بھی اینو آندے نے کہ حکایت کرنی ماضی دی یا استقبال دی حال نال. حکایت حال دا مطلب ہے کام ماضی وچ ہو گیا یا مستقبل وچ ہونا ہے متکلم دسن لگیا اعتبار کرے کہ ہن ہوندا پے ہن اینو کہندے نے حکایت حال کہندی ماضی دی یا مستقبل دی. تینوں بڑا دخل ہے جی گل سمجھیا ایشا بس اگے بھی دسی گل ایک بار شمع جی